بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ لاہور زمان پارک میں ہنگامہ آرائی کے پیش نظر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور دیگر پارٹی قائدین پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین عمران خان اور دیگر پارٹی قائدین پر مقدمہ نمبر 410 تھانہ ریس کورس میں ایس ایچ او اور ریس کورس ریحان انور کی معیت میں درج ہوا۔ ایف آئی آر میں بتایا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور دیگر پارٹی قائدین کے خلاف مقدمے میں دہشت گردی سمیت 20 دفعات شامل کی گئی۔ ایف آئی آر کے مطابق تحریک انصاف کے قائدین اور سینکڑوں کارکنان نے عمران خان کی ایما پر سنگین جرائم کیے۔ عمران خان اور ساتھیوں پر مجرمانہ سازش کی دفعہ بھی لگ گئی۔ اس کے علاوہ مقدمے میں بلوا ثمن وصولی سے انکار سمیت دیگر دفعات شامل ہیں۔ تاہم کار سرکار میں مداخلت کی دفعہ بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں ملک خصوصاً لاہور میں امن و امان اور سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو لاہور میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا جبکہ اجلاس میں پرتشدد کارروائیوں کی ویڈیو بھی دکھائی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اور رینجر کا صبر و تحمل قابل تحسین ہے۔ ہم عدالتوں کے احکامات پر عمل درآمد کر رہے ہیں، کوئی سیاسی انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ زمان پارک کے ہنگر میں چھپا بیٹھا شخص قانون ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ اجلاس میں سینئر وزراء اور وزارت داخلہ کی اعلیٰ حکام نے شرکت کی جبکہ اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی شرکت کی۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی جس کے نتیجے میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان کے علاقے نگرا میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کے شدید تبادلے سے 2 بچے شہید جبکہ 2 فوجی جوان بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ 2 برس کی تاخیر کے بعد بھارت کے لیے نامزد امریکی سفیر کا نام منظور کر لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ کی طرف سے بھارت کے لیے نامزد سفیر کا نام منظور کر لیا گیا۔ امریکی سینٹ نے بھارت کے لیے نامزد امریکی سفیر کے انتخاب میں 42 کے مقابلے میں 52 ووٹوں سے ایرک گارسینٹی کا نام منظور کیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کے لیے امریکہ کے سفیر کی حیثیت سے ایرک گارسینٹی کا نام 2 سال قبل منظور کیا گیا تھا لیکن کچھ ڈیموکریٹ سمیت متعدد سینیٹرز کی مخالفت کی وجہ سے انہیں سینٹ میں مکمل حمایت نہیں ملی تھی۔ کوئٹہ ایران سے گوادر کے لیے بجلی کی نئی ٹرانسمیشن لائن کا آغاز ہو گیا۔ کیسکو چیف عبدالکریم جمالی کا کہنا ہے کہ نئی ٹرانسمیشن لائن سے 100 میگا واٹ بجلی گوادر کو ملنا شروع ہو گئی ہے۔ نئی ٹرانسمیشن لائن سے گوادر، پسنی جیونی اور ماڑا کو بجلی فراہم کی جائے گی۔ کیسکو چیف نے بتایا کہ گوادر کو 100 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کے لیے پاکستان اور ایران میں معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ایران کے شہر جیکی گور سے مکران کو پہلے ہی 100 میگا واٹ بجلی مل رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ عمران خان چاہتا ہے کہ اسے 5 سے 8 کارکنوں کی لاشیں مل جائیں لیکن ہم انہیں لاشیں نہیں دینا چاہتے۔ فلائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ یاسمین راشد کی صدر عارف علوی سے بات چیت کی آڈیو سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ اب بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یاسمین راشد کی دوسری آڈیو سے ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کارکنان تشدد میں ملوث تھے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان کو عدلیہ سے ریلیف مل رہا ہے، نون لیگ کو تو نہیں ملا۔ نون لیگ کی چھوٹی موٹی کمزوری ہو سکتی ہے مگر اس کا بیانیہ کمزور نہیں۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ عمران خان چاہتا ہے کہ اسے 5 سے 8 کارکنوں کی لاشیں مل جائیں لیکن ہم انہیں لاشیں نہیں دینا چاہتے تھے۔